اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، شہر بغداد سے 5 کلومیٹر ایک جگہ کا نام کہ جس کو شونیزیہ کہا جاتا ہے، سن 145 ہجری میں عباسی خلیفہ منصور دوانقی نے اس باغ کو خرید کر اس کو قبرستان قرار دیا اور اس کا نام رکھا مقابر قریش۔ اسی قبرستان میں عباسی خلفاء کے کئی ایک رشتہ دار دفن ہیں، جیسے کہ خود منصور دوانقی کا بیٹا جعفر، اس کی ماں جعفر، اسی طریقے سے زبیدہ اور زبیدہ کا بیٹا امین اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا اور بغداد لایا گیا تو اس دوران امام نے اس جگہ پر ایک زمین خریدی تاکہ امام کی شہادت کے بعد امام کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ اور جب امام کی شہادت ہوئی سن 183 ہجری میں تو امام کو اس جگہ پر دفن کیا گیا، اور امام کو دفن کیے جانے کے بعد اس جگہ کا نام رکھا گیا مشہد موسیٰ بن جعفر۔ پھر اس کے بعد سن 220 ہجری میں جب امام محمد تقی علیہ السلام کی یہیں بغداد میں شہادت ہوئی تو امام کو بھی اپنے جد کے برابر میں دفن کیا گیا، اور یہ جو قبرستان تھا اس قبرستان کا نام کاظمین یا کاظمیہ کہلایا۔ آج کل اس کا نام کاظمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ کاظمین اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ لقب کاظم ہے۔ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کسی ایک امام کا کوئی لقب مشہور ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے امام میں وہ خاصیت یا وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ یعنی اگر امام جعفر صادق کو صادق کہا جاتا ہے تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے امام صادق نہیں تھے، یا چوتھے امام کو اگر زین العابدین کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اماموں کی عبادت میں کوئی کمی تھی۔ اسی طریقے سے کاظم لقب مشہور اس وجہ سے ہوا کہ امام اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بہت حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت نقل ہوئی ہے کہ آل خطاب میں سے ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بھلا کہا کرتا تھا۔ جب بھی وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی، یہاں تک کہ جو امام کے اصحاب تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب کو روکا، اور پھر اگلے دن امام اس کی اس زمین پر گئے کہ جس زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ امام اپنی سواری پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور امام کی سواری اس کی زمین کی فصل کو رونتے ہوئے جا رہی ہے، اور یہ چیختا ہے، چلا رہا ہے، ویسے ہی امام سے خار کھاتا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھ رہا ہے کہ امام اس کی فصل کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں تو اور مزید چلا رہا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو امام نے کہا کہ تمہیں اس فصل سے کتنا منافع ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مثلاً 100 درہم۔ امام نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، 200 درہم اس کو دیے، کہا یہ تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے سال بھر کا اخراجات کتنے ہیں؟ اس نے بتایا، جو بھی اس نے اماؤنٹ بتائی امام نے وہ رقم بھی اس کو دے دی۔ پھر اس کے بعد امام اس کے پاس سے تشریف لے آئے۔ اگلے دن جب یہ آل خطاب میں سے یہ شخص مسجد النبوی میں داخل ہوا تو اصحاب نے دیکھا کہ اس کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی کل تک جو امام کو سب و شتم کیا کرتا تھا، آج وہ امام کے ساتھ اتنے احترام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اتنے ادب و احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم جو کل اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ بہتر تھا، یہ میں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم جو اس کے ساتھ کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ واصل جہنم ہو جاتا، یعنی اس کی ہدایت نہیں ہو پاتی۔ لیکن امام جو کہ ہادی امت ہیں، امام کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہدایت کرنی ہے، لہٰذا امام نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس طریقے کے کئی واقعات ہیں، اور نہ صرف امام موسیٰ کاظم کے بلکہ چوتھے امام سے بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آنے والا امام کو سب و شتم کرتا ہے، اور امام انتہائی بردباری کے ساتھ، انتہائی حلم کے ساتھ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو، تم ہمیں مسافر لگتے ہو، اگر تمہیں سواری چاہیے تو میں تمہیں سواری دے سکتا ہوں، تمہیں گھر چاہیے تو میں تمہیں گھر دے سکتا ہوں، اگر تمہیں کھانا چاہیے تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کا رویہ بالکل برخلاف بدل جاتا ہے۔ شام سے آنے والے شخص کا رویہ امام حسن مجتبیٰ کے
بالکل برخلاف ہو جاتا ہے اور امام کا احترام کرنے لگتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر ایک امام کا کوئی لقب مشہور ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اماموں میں وہ صفت نہیں پائی جاتی، کیونکہ دو امام یہاں پر مدفون ہیں اس جگہ پر۔ ایک امام کا تو لقب ویسے ہی کاظم ہے، اور جب وہ کاظم ہے تو یقیناً جو وراثت میں صفات منتقل ہوئی ہیں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان میں ایک صفت کاظمیت بھی ہے، لہٰذا دو اماموں کو ملا کر کاظمین تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس جگہ کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو اس جگہ کی اور اس روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔